إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام و تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شادی جو ایک سنت ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے، اس نکاح میں کس قدر منکرات اور خرافات شامل ہو گئے ہیں، اور یہ شادی ہمارے یہاں کس قدر مشکل ہو گئی ہے، اور ہمارے یہاں زنا کتنا آسان ہو گیا ہے. اور پھر یہ سنت جو صرف ہمارے نبی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اس سنت میں کس قدر رواج اور کس قدر خرافات شامل ہو گئے. ہر کس و ناکس کے یہاں، ہر جگہ، ہر علاقے میں یہ نکاح، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. ہمارے نبی نے 11 شادیاں، 11 شادی تمام انبیاء نے، صحابہ نے کیا. اللہ کے نبی نے اپنی بچیوں کی شادی کی، ہمارے اسلاف نے کیا. یہ امت کی افزائش کا ذریعہ ہے، یہ اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، اور نکاح کی زندگی میں سکون کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے. یہ سنت ہے، اور ظاہر ہے جو چیز سنت ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پابند ہیں کہ سنت کو سنت کے مطابق ادا کریں. سنت کو انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق وہ نہیں کر سکتا. یہ نکاح، یہ فطرت انسانی، ایک انسان کے یہاں جو فطری طور پر مرد ہے تو عورت کی ضرورت، عورت ہے تو مرد کی ضرورت، یہ انسان نے یہ جو فطرت میں یہ ضرورت رکھی ہے، یہ ضرورت نکاح کے ذریعے پوری ہوتی ہے. یہ نکاح کے ذریعے انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور یہ فطری ضرورت اگر نکاح کے ذریعے پورا نہ ہو تو پھر انسان اس ضرورت کو غلط راستے سے پورا کرتا ہے. یہ سنت ہے، نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی، ہمارے صحابہ نے شادیاں کیسے کی، ہمارے اسلاف نے کیسے کیا.
کیونکہ ہم مسلمان ہیں، پابند ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی پناہ بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک سنت پر، اور دسیوں سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ اتنے منکرات، اتنی خرافات، مطلب ایک مسلمان سوچ سکتا ہے کہ وہ سنت پر عمل کرنے جاتا ہے، نیکی کا کام، سنت نبی کا طریقہ، اور اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے اتنی سنتوں کا جنازہ، اتنی خرافات، اتنے منکرات، اور کسی ایک جگہ یا ایک خاندان علاقے کی بات نہیں، ہر جگہ۔ شادی کا جو مسئلہ ہے، جو نکاح کا مسئلہ ہے، اس پر بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی یہ چلن ہمارے یہاں اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ عام تو عام، پڑھے لکھے علماء کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف، جو جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر، جو بہت بڑے جماعت کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور بڑی شاندار تقریر کیا کرتے تھے۔ ان کے والد شیخ ظہور، ان کے یہاں شادی تھی گھر میں، اتنا مجبور ہو گئے، اتنا مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے فتویٰ پوچھا کہ بھئی ہمارے گھر میں شادی ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ کیا میں بھی مجرم ہوں؟ تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ لکھا ان کا، کہ آپ بتائیں کہ عام تو عام ہیں کہ علماء کا گھرانہ بھی محفوظ نہیں ہے، یعنی ان کا اپنا گھر بھی محفوظ نہیں ہے، ان کی اپنی اپنے گھر میں بھی نہیں چلتی ہے۔ یعنی ایسے ایسے رشتہ دار جو کبھی نظر نہیں آئیں گے، چاچا ہیں، ماما ہیں، دوسرے رشتہ دار، گھر خاندان والے کبھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب شادی کی بات آئے گی سب جمع ہو جائیں گے، سب چاہیں گے نہیں ایسے ہو، ویسے ہو، ایسے ہو، سب جو ہے مشورہ دینا شروع کر دیں گے۔ اور ایک انسان اگر یہ بات کرے کہ نہیں پھر شادی ہے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، تو بھائی سب سے پہلے کھڑا ہو جائے گا، ارے کیا تو ناک کٹائے گا؟ ایسے شادی کر دے گا، ایسے شادی کر دے گا، ارے میرا بھائی ہے، میں کیا لوگوں کو جواب دوں گا؟ اتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا اللہ کی پناہ کے کیا کہا جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ سے ہوئی۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امت کی ماں ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی آپ کی ہوئی کیسے ہوئی جانتے ہیں؟ سفر میں ہوئی۔ ہمارے یہاں تو یہ موقع دیکھا جاتا ہے نا، نہیں فلاں تاریخ رکھی جائے تاکہ انتظام کا موقع مل جائے، پیسہ جمع کر لے، سارے انتظامات ہو جائے، دن چھٹی کا ہو تاکہ سارے لوگ آ جائیں۔ آپ دیکھیں سفر میں ہیں، وہیں نکاح ہو گیا، اور سفر میں ہی ولیمہ بھی ہو گیا۔ ولیمہ کیسے ہوا؟ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سارے صحابہ، یہ صحیح بخاری کا واقعہ، سارے صحابہ نے ان کے پاس جو کچھ تھا، جس کے پاس جو سامان تھا ٹفن میں، ان کے پاس سارے لوگوں نے لا کر ایک دسترخوان بچھایا گیا، اس پر سب نے اپنا اپنا سامان رکھ دیا، اور سارے لوگ جمع ہو کے کھا گئے، شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی، یعنی اتنا سمپل، اتنا آسان، شادی ہو گئی، ختم معاملہ، ولیمہ بھی ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے، اسی وقت سے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت سے فکر ستانے لگتی ہے۔ زندگی بھر آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور شادی کے بعد بھی قرضہ چکاتے چکاتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے قرضہ نہیں چکا پاتے۔ اتنا مشکل ہو گیا، سوچنا پڑتا ہے شادی کے لیے، سوچنا پڑتا ہے۔ زنا آسان ہے، 1000 روپیہ 2000 روپیہ دے کر کہیں بھی چلے جائیں آپ، لیکن شادی کرنا ہو بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، سوچنا پڑتا ہے، انتظامات کرنے پڑتے ہیں، تیاریاں کرنی پڑتی ہے۔ اور بلکہ آپ دیکھیں انسان، خاص طور سے بچیوں کی شادی، ایک انسان یہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کیا اور شادی کی،
یعنی زندگی میں جو بڑے بڑے کارنامے ہوتے ہیں ان کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ شادی بھی ہوتا ہے. پوری زندگی کے کارناموں میں جو بڑے کارنامے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا کارنامہ شادی، کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں محنت کر کے یہ کیا، بچی کی شادی کی، بچی کی شادی کی. اتنا مشکل ہم نے بنا دیا میرے بھائی، اتنا مشکل. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے حاجت نہیں ہے. ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو حاجت نہیں ہے، میں کر لیتا ہوں، مجھ سے کروا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں ہے. کہا کہ نہیں، مہر تو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. کہا کہ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. کہا کہ یہ صورتیں آپ ان کو یاد کرا دینا، یہی مہر ہوگا. شادی ہو گئی، شادی ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرے مبشرہ ہیں، جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی، جلیل القدر صحابی، عشرے مبشرہ میں سے ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. سوچیں آپ، جنت کی بشارت ملی، کتنے عظیم رہے ہوں گے، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کے اعمال کیسے رہے. ظاہر ہے دنیا میں ایسے جنت نہیں مل گئی، جنت کی بشارت ایسے نہیں ملی. ان کے کارنامے، ان کی زندگی، ان کی نیتیں، ان کے اعمال ایسے رہے دنیا میں جنت کی بشارت. اور بڑے مالدار صحابی. بھائی ایک آدمی یہ کہہ سکتا کہ نہیں فلاں کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے انہوں نے خرچہ نہیں کیا، فلاں کے پاس مجبوری تھی انہوں نے نہیں کیا، آسانی سے کرے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی برکت رکھی کہ جب یہ سب کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہجرت کے بعد، تو وہاں بھی چند مہینے میں ماشاءاللہ مالدار ہو گئے. اللہ نے ایسی برکت، ایسا ہنر اللہ نے عطا کیا، مالدار ہو گئے. بڑے مالدار صحابی، جب بھی ضرورت پڑی دین کی مدد کے لیے سامنے حاضر رہتے تھے. بڑے مالدار صحابی. ان کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو خبر نہیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا، کہا کیا بات ہے عبد الرحمن بن عوف، شادی کر لی آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں شادی کر لی، شادی کر لی. آپ نے کہا کہ اولی مولو بھی شادی، کہ ولیمہ ہونا چاہیے چاہے بکرے ہی کیوں نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کا مدینہ، اس کا علاقہ، رقبہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، بہت بڑا نہیں تھا. ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس سے بہت بڑا نہیں تھا. آپ سوچئے اس علاقے میں ان کی شادی ہو جاتی ہے، مالدار صحابی، اور اللہ کے نبی کو خبر نہیں. آپ نبی ہے، صحابہ کس قدر، مطلب صحابہ کے یہاں تکلفات نہیں تھے، ان کے یہاں لوازمات نہیں تھے، ان کے یہاں اس کو بہت زیادہ ڈنگ ڈانگ ہمارے یہاں نا کہ نہیں شادی میں یہ ہو، ایسا ہو، ویسا ہو. آج تو بینڈ باجا سب یعنی ساری حدیں پار کر دی جاتی، ساری حدیں. صحابہ کے اتنا آسان تھا، اتنا نارمل تھا. بھئی شادی میں ہے کیا؟ ایجاب و قبول، ایجاب و قبول. مرد ہے تو اسے مہر دینا ہے اور ولیمہ کرنا ہے. یہ جو دو خرچے ہیں، یہ دونوں خرچے لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں. ایجاب و قبول ہو گیا، مہر دے دیا، ولیمہ کر لیا، چند لوگ جمع ہو گئے، شادی ہو گئی. ہاں اگر رشتہ دیکھنا ہے تو رشتہ دیکھنے میں یہ ہے کہ بھائی دیندار ہو، دیندار ہو، اچھی اخلاق والی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں اگر مل گئی بہت اچھی بات ہے، اپنے خاندان کا ہو، اپنے علاقے کا ہو، ہے نا، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن اصل چیز دینداری ہے. کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، دیندار ہو، یہ سب سے اہم ہے. یہ ہے تو پھر دوسرے علاقے کا بھی ہو تو بھی چلے گا. لیکن آج سب سے زیادہ اگر نگاہ کسی پر ہوتی تو پیسے، پیسہ کتنا کماتا، پیسہ کتنا کماتا، کس خاندان کا ہے، کس گھر کا ہے. چاہے پورے گھر میں کوئی کلمے کا مفہوم بھی نہ جانتا ہو، نماز پڑھنے والا بھی نہ ہو، کیسا بھی گھر آنا، پیسے والا ہے، لوگ تیار ہو جاتے. اور پھر بعد میں جو مسائل جنم لیتے ہیں، جو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے. اچھا انسان دیکھیں بھائی، شریف انسان دیکھیں، جو اچھا مسلمان ہو، جو بچی کا خیال رکھ سکے، بچی کا خیال رکھ سکے، اس کے حقوق کو ادا کر سکے. یہ اہم چیز ہے. لیکن یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی.
میرے بھائیوں یہ شادی ایک مبارک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ شادی یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، الفت محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھیں لڑکا کہاں کا اور لڑکی کہاں کی، لیکن شادی ہو جاتی ہے ایسی محبت اور ایسی اٹوٹ محبت کہ زندگی بھر ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اٹوٹ محبت۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ اللہ نے محبت فطری طور پر اس میں محبت رکھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، طبیعتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع سے کیا ہے، نظر انداز کیا جائے، معاف کیا جائے، معاف کیا جائے، غصے کو پینے کی کوشش کی جائے۔ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، باہر چلے جائیں، نظر انداز کریں، یہ سوچیں کہ نہیں آج اگر یہ کسی بات پر ناراض ہیں تو یہی کل ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، یہ تو ہمارے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، کتنے اچھے تھے، کتنے چاہتے تھے، سب کچھ تو ہمارے لیے کرتے، آج وقتی طور کے لیے ناراض ہیں، کل پھر خوش ہو جائیں گے۔ یہ ایسے جذبے کے ساتھ اگر اس زندگی کو آگے بڑھائی جائے تو انشاءاللہ اللہ اس میں برکت بھی رکھیں گے، اور بڑا یہ مبارک عمل ہے، مبارک عمل ہے، اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے جذبات اور احساس کے ساتھ اس زندگی کو آگے بڑھانی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بھی بچی تھی، بیٹی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کا رشتہ نکاح جو حضرت علی سے ہوا ہے، بڑا مبارک جوڑا، اور اتنا مبارک جوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حسن اور حسین کو پیدا فرمایا جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی ناراض ہو کر باہر چلے گئے۔ کہا کیا بات ہے، کہا کہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرنے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا قوم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، چلو گھر چلو۔ اللہ کے نبی منع کے لے کر آتے، منع کر لے کر آتے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کتنے بچوں کی زندگیوں کو ماں باپ خراب کرتے۔ پہلے کی مائیں بچیوں کو یہ نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا جا رہی ہو اپنا گھر سمجھ کے رہنا، اچھا برا سب کچھ وہ تمہارا ہے، تمہاری اپنی عزت ہے، اچھے سے رہنا، نام پیدا کرنا، اچھا برا جو کچھ ہوگا سمجھ کے رکھنا، برداشت کرنا، اب تمہیں وہیں رہنا ہے، وہی تمہارا گھر۔ ایسے جذبات ہوتے تھے، ایسی نصیحتیں۔ اور آج کی مائیں نہیں بیٹا ہم نے سب کچھ دے دیا ہے، ڈرنے کا نہیں، دب کر نہیں رکھنے، پل پل کی خبر دینا، ننند کیسی ہے، فلاں کا رویہ کیسا ہے، اور بس یہاں سے سارے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں اور زندگی خراب ہوتی ہے۔ گھر میں جھگڑے ہی جھگڑے، گھر میں جھگڑے ہی جھگڑے۔ تو یقیناً یہ مبارک رشتہ ہے، دیکھیں کتنا ہی مبارک جوڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مبارک رشتہ کیوں نہ ہو، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اختلاف ہوگا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر کبھی جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ درگزر فرمائیں، نظر انداز کریں، دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کریں، معاف فرمائیں، غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ غصے میں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں، معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کو حل کریں۔ بہت سے ماں باپ معاملے کو حل نہیں کرتے، وہ اور بگاڑنے کی کوشش کرتے، بگاڑنے کی کوشش کرتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہیں سمجھا کر گھر لے آئے کہ نہیں چلو تمہارا اپنا گھر ہے، جانے دو، ہوتا ہے، سمجھا کر لے آئے۔ اور آج کے ماں باپ نہیں بیٹا دبنے کا نہیں، یہ اس طرح کے جذبات کیسے گھر چلے گا؟ تقریباً ہر جگہ اختلاف، ہر گھر میں ہر رشتے میں دراڑ بوال میرے بھائی۔ ایسے جذبات آپ یہ سوچیں کہ آج یہ وقتی طور کے لیے ناراض ہیں،
کل ہمارے لیے کتنی کوششیں کرتے تھے، کتنی قربانیاں انہوں نے دی، کتنا انہوں نے گھمایا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ آج وقتی طور کے لیے ناراض ہیں، کل پھر خوش ہو جائیں گے، منانے کی کوشش کریں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جذبات رکھیں، انشاءاللہ یہ زندگی خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مبارک رشتہ ہے جوڑا، جو سنت ہے، اصل جو مجھے گفتگو کرنی ہے کہ اس سنت میں جو خرافات آ گئے، جو رواج، آپ دیکھیں شادی سے پہلے کے خرافات، شادی کے دن کے خرافات اور شادی کے بعد کے خرافات، انہیں خرافات سے چھٹی نہیں ہے، رواج سے چھٹی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے سب سے پہلے منگنی، یہ منگنی کیا ہے بھائی؟ شادی اتنا نارمل، اتنا آسان، دیکھیے ہاں خطبہ ہے، نکاح پیغام، یہ سنت ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات آئی، آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے، دیکھ لو، دیکھ لو، دیکھ لو گے، پسند سے شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں محبت ڈال دیں گے، دیکھ لو، پسند کر لو، تو نکاح پیغام ہے۔ لیکن اس کو ہٹا کر جو رواج دے دیا گیا وہ منگنی کا۔ اب منگنی کے لیے بھی باقاعدہ پورا فنکشن ہوتا ہے، ہال بک کیا جاتا ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں، کئی سو لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، طرح طرح کے پکوان، اور وہ پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، اچھا خاصا خرچ ہے، اور کبھی کبھی دیکھ کے لگتا کہ شاید شادی ہے، یعنی اتنے تکلفات، اتنے لوازمات کہ کبھی کبھی دیکھ کے لگتا ہے شاید شادی ہے کسی۔ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اس میں جو ہے فوٹو بھی کھینچا جاتا ہے، ویڈیوگرافی بھی ہوتی ہے، سب کچھ چلتا ہے، اس میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جب پروگرامز ہوتے ہیں تو شیطان چھٹی پر بیٹھ جاتا ہوگا، کوئی ہمیں اب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ خاص طور سے خواتین، آپ دیکھیں جب شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن، منگنی یا ہلدی کی رسم، جب وہ جمع ہوتی ہیں، وہ بناؤ سنگار، وہ میک اپ، وہ خوشبو، اور وہ مرد و زن کا اختلاط، اور پھر جو ہے فخر و مباحات، ایک دوسرے کو لباس دکھانا، فخر کرنا، اترانا، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان چھٹی پہ بیٹھ جاتا ہوگا، یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود شیطان بنے ہوئے ہیں۔ یار مسلمان گھر میں، مسلمان خاندان میں، مسلمانوں کے یہاں ایسے منکرات، ایسے خرافات میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ سوچیں کہ یار یہ سنت ہے، سنت میں منمانی نہیں چلتی ہے، اور کہیں ایک دو خاندان کی بات ہو، علاقے کی بات ہو، بات سمجھ میں آتی ہے کہ پورا کا پورا ملک آپ دیکھیں، ہر علاقہ، ہر خاندان، ہر سطح پر آپ دیکھیں، یہ تو اجتماعی شکل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی میرے بھائیوں؟ کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ آپ سوچیں کہ سنت کو، مسلمانوں کی تو ذمہ داری ہے کہ سنتوں کو زندہ کریں، سنتوں کو رواج دیں، سنتوں کے فروغ کے لیے کوششیں کریں، قربانیاں دیں۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، مسلمانوں کی گھرانوں کی صورتحال ہے۔ اتنے خرافات، اتنے منکرات، سنت دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ نکاح پیغام، یہ سنت ہے، یہ نکاح پیغام ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں، ہمارے ہاں منگنی چلتی ہے، منگنی چلتی ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس سلسلے میں افراط و تفریط ہے۔ بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی کر لیتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض گھرانے ایسے ہیں کہ بچوں کی رضامندی نہیں لی جاتی، ان کو نہیں دکھایا جاتا ہے، ان سے نہیں پوچھا جاتا ہے، بس گھر والے پسند کیے وہ شادی کر دیتے، یہ بھی غلط ہے میرے بھائی۔ نکاح پیغام یہ ہے کہ بچی کو لڑکا دکھا دیا جائے، لڑکے کو لڑکی دکھا دی جائے، اور لڑکی والے کے گھر والے ولی راضی ہیں، سب رشتہ اچھا سمجھتے ہیں، دیندار، اچھا اخلاق، کر دے، ختم، بیٹھ کر بات کر لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، منگنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا ڈنگ ڈانگ یہ خرافات کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ دیکھیں بس منگنی کے نام پر لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے کو نہیں لے جایا جاتا، بھائی لڑکے کو شادی کرنی ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، داماد جی ہیں تو ماما ہیں تو یہ پھوپھا ہے تو فلاں ہیں۔ خواتین کے ساتھ کتنے مرد جاتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، وہ لڑکی بیٹھی رہتی ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے میرے بھائی، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ منگنی ہو جاتی ہے، ابھی چھٹی نہیں ہے، پھر اور آگے بڑھیں، وقت قریب آتا ہے تو پھر ہلدی کی رسم۔ یہ ہلدی کی رسم
ایک مسلمان گھر میں ہلدی کی رسم، ہلدی کھیلنا، اس کے لیے بھی مخصوص لباس ساری خواتین کے ہیں، مخصوص لباس، اور اچھا خاصا خرچہ کیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہلدی میں صرف جو ہے لڑکیاں لڑکیوں کو ہلدی لگاتی، مرد و زن کا اختلاط یہ عام بات ہے، لڑکے بھی لگاتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو بھی لگاتی ہیں، اور پورا خرافات ہوتا ہے، سب کچھ باقاعدہ۔ یہ جو گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ خرافات ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی شرمندہ ہو، باقاعدہ اس کو آگے بھی دیکھنے کے لیے اس کو ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے، فوٹو بھی نکالے جاتے ہیں، ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، اور فخر کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے۔ اور شادی کے دن صبح بھئی بارات جانا ہے۔ یہ بارات کیا ہے؟ بارات یعنی زبردستی 500 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں کسی کے یہاں زبردستی مہمان بننا۔ ہم 500 کی تعداد میں آئیں گے، 1000 کی تعداد میں آپ کے یہاں آئیں گے، زبردستی مہمان بنیں گے۔ اور یہی نہیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے، مینو بھی پیش کیا جاتا ہے، کھانے میں یہ چیز، پینے میں یہ چیز، اسٹارٹر میں یہ ساری چیزیں۔ یہ آپ بتائیں کہاں تک، کس حد تک گریں گے میرے بھائیو، کس حد تک گریں گے؟ بھئی اگر ہم کسی کی دعوت لے رہے ہیں یا ہمارے یہاں کوئی مہمان آ رہا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جو اچھا سمجھوں گا میں کھلاؤں گا۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم اتنی تعداد میں آپ کے یہاں آ رہے ہیں، فلاں چیزیں ہونی چاہیے، ڈیمانڈ کیا جائے، یہ اخلاقی طور پر بھی کیا درست ہو سکتا ہے؟ باقاعدہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور کبھی تو 1000 کی تعداد بتائی جاتی ہے، 1500 پہنچ جاتے ہیں۔ ارے کہاں سے وہ انتظام کرے گا؟ کہاں سے انتظام کرے گا؟ کم پڑا کہاں منہ دکھائے گا میرے بھائیو؟ یہ ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ زبردستی مہمان بننا کسی کے، زبردستی، حالانکہ یہاں لڑکی والوں کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، آسان سمپل سا عمل ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، رشتہ اچھا ہے، پسند ہے، نکاح پڑھا دیا جائے اور لڑکا ولیمہ کر دے، مہر دے دے، بات ختم، بات ختم۔ اسلاف کے یہاں اتنی سادگی کے ساتھ آسانی سے نکاح ہو جاتا، اور آج بتائیے کتنا مشکل ہم نے بنا دیا۔ 1000 کی تعداد میں بارات جائیں گے، اور وہاں پہ بھی بھائی باراتیوں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں بارات جانے سے پہلے جہیز کے نام پر جو خرافات ہوتا، باقاعدہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، منہ کھول کر مانگا جاتا میرے بھائی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ آدمی کو ہمیشہ دینے والا بننا چاہیے، خیر کے کام میں خرچ کرنے والا۔ آدمی یہاں مانگ رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے مانگے تو بھی بات سمجھ میں آتی۔ فلاں گاڑی چاہیے، فلاں سامان چاہیے، فلاں کمپنی کا چاہیے، منہ کھول کر مانگا جاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ باقاعدہ بارات چلی جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، وہاں بھی مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، بارات لے کر واپس آنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بھی بچیوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر فلاں چیز مانگ کر لے، فلاں چیز نہیں ملی، ہمارے حساب سے نہیں ملی۔ میرے بھائی کس حد تک جائیں گے میرے بھائی، کس حد تک جائیں گے؟ خاص طور سے جہیز کو لے کر اتنی مشکلات، اتنے مسائل ہمارے سماج میں ہیں کہ آج کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ خاص تو خاص ہیں، جو غریب ہیں ان کو بھی دینا پڑتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں، دینا پڑتا ہے، ہر شخص دیتا ہے، مجبور ہے۔ جو غریب ہے وہ بھی دیتا ہے، دینا پڑتا ہے، چاہے مانگ کر دینا پڑے، مانگ کر۔ کتنے لوگ اللہ کی پناہ مانگ کر جہیز دیتے ہیں، مانگ کر، بھیک مانگ کر دیتے ہیں۔ ابھی جلدی کی بات ہے، خاتون ہماری آفس میں آئی اور آ کر کہا کہ انہوں نے سارا انتظام ہم نے کر لیا ہے، صرف کباڑ دینا باقی ہے، کباڑ کا انتظام نہیں ہوا، اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ سوچیں میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، کس چیز کی کمی؟
سب کچھ ہے، اس کے باوجود کیوں کسی کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا پریشر، کیوں اتنا دباؤ کہ آدمی بھیک مانگے، بھیک مانگ کر لے کر آئے میرے بھائی؟ کیوں اتنا مجبور کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، قوام ذمہ دار ہے، بیوی کا خرچہ برداشت کرنا، اس کو رکھنا، کھلانا پلانا پہنانا، یہ مرد کی ذمہ داری، یہ مرد کی ذمہ داری۔ مردانگی یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی کھائے، اپنی کمائی کا استعمال کرے، اور مردانگی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی ضرورتوں کے لیے جہیز کے نام پر بھیک مانگا جائے میرے۔ اچھا، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ہر شخص تقریباً جانتا ہے، پھر یہ چیزیں سماج سے ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ختم نہیں ہو رہی میرے بھائیوں؟ جہیز کی وجہ سے اللہ گواہ ہے، آپ دیکھیں خاص طور سے گاؤں دیہات کے جو علاقے ہیں، کتنی بچیاں خودکشی کر لیتی، کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ شادی کے بعد ان کو اتنے تانے ملتے ہیں، اتنے تانے ملتے ہیں کہ وہ روتی ہے، بیٹھ کر روتی ہے کہ فلاں سامان اچھا نہیں ہے، فلاں چیز نہیں لے کر آئی۔ اور خاص طور سے ظاہر ہے کسی گھر میں اگر دو بہو ہو، ایک بہو اگر زیادہ سامان لے آئے دوسری کم لے آئے تو بھی عجیب ہے، تو بھی بیچاری کو سہنا ہے، برداشت کرنا۔ اور کبھی کبھی ہمارے یہاں تانا باقاعدہ دیا جاتا ہے، ارے فلاں چیز یوز کر رہی ہے، تو لائی ہے، تیرے باپ نے دیا ہے، اتنا شوق ہے استعمال کرنے کا تو لے آتی۔ ایسے ایسے تانے میرے بھائی، یہ حیا سوز، یہ انسانیت کے خلاف والی چیزیں، یہ شرافت کے خلاف، یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے میرے بھائیوں، یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ ہم نے اتنا مشکل شادی کو بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک باپ بیچارہ بچی جیسے ہی پیدا ہوتی ہے فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، ہائے بچی ہے اس کی شادی کرنی، ابھی سے جو ہے وہ انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے، پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتا، محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں بڑے لوگوں کو تو جانے دیں، غریب اور کمزور لوگوں کو جانے دیں، متوسط کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے، وہ بھی جب تک زمین نہیں بیچ پاتے ہیں یا لون قرضہ نہیں لے پاتے ہیں تب تک شادی نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ آج بھی گاؤں دیہات میں جب تک وہ زمین نہیں بیچتے تب تک بچی کی شادی نہیں ہو پاتی۔ کیوں ہم نے اتنا مشکل بنا دیا میرے بھائی؟ ایک سنت ہے، سنت کو سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ نبی نے کیسے کیا، ہمارے صحابہ نے کیسے کیا؟ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہم پابند ہیں، ہم پابند ہیں احکام الہی کے، ہم پابند ہیں نبی کے سنتوں کے۔ نبی نے بھی کیا آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی، کتنی آسانی سے انہوں نے شادی کر لی میرے بھائی۔ آج کتنا خرچہ کیا جاتا ہے شادی کے نام پر، کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے، کتنا خرچہ کیا جاتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی پناہ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے، نواز رکھا ہے، پیسہ بہا جا رہا ہے، خرچہ ہی کرنا ہے، یار دونوں کے نام سے کوئی مسجد بنوا دیجیے۔ پیسہ بہا جا رہا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، خرچہ ہی کرنا ہے، تو ان دونوں بچوں کی طرف سے کوئی خیر کا کام کر دیجئے، کہیں کوئی نل لگوا دیجئے، ارے ان دونوں کو حج کروا دیجئے۔ پیسہ زیادہ ہے، ان دونوں کو آپ تحفہ دے دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، جب تک رہے گی ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ سب کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی لوگ جو شادی میں لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، کئی لاکھ کا خرچہ کرتے میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ یہ دوسرے کے حقوق بھی مان لیتے، نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ دوسرے کے حقوق، کتنے لوگوں کا پیسہ باقی ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا حق، کتنے لوگوں کا مار کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم بہنوں کا کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دینے نہیں ہوتا، اس کی پکڑ ہوگی، وہ نہیں دے سکتے۔ لیکن شادی کے نام پر بڑا خرچہ کیا جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ اسٹیٹس کا ہو گیا ہے نا، کہ آدمی شادی سے پہچانا جاتا ہے کہ ارے فلاں کی شادی تو ایسے ہوئی تھی، فلاں کو بلایا گیا تھا۔ ارے اتنا لاکھوں کا خرچہ کر کے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے سوائے شیطان کو خوش کرنے کے؟ کیا ملتا ہے؟ لوگ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سالن اچھا نہیں تھا، روٹی جلی ہوئی تھی، فلاں چیز اچھی نہیں تھی،
ارے یہاں تک کہ نکاح میں آپ دیکھیں چند لوگ رہتے ہیں، شادی میں اتنے لوگ آتے ہیں، نکاح جو اصل سنت ہے چند لوگ وہاں ہیں، اور سب کچھ سارے مناظر سب کچھ چل رہا ہے اور نکاح بھی وہاں چل رہا ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، دونوں کو دعائیں بھی نہیں دی جاتی، دعائیں بھی نہیں دی جاتی، اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، سارے خرافات، اور اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا؟ سالن اچھا نہیں تھا، فلاں چیز اچھی نہیں تھی۔ کیا ملا میرے بھائیوں؟ یہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا میں باعزت نظر آنے کے لیے اپنے رب کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ یہ چند دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے، اور جتنے خوش نہیں ہوتے اس سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ارے صحیح سے انتظام نہیں کر پانا تھا تو کیوں اتنے لوگوں کو بلایا۔ کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کھڑا ہونا پڑا، بعد میں کھانا ملا، یہ چیز کم پڑ گئی، یہ اچھی نہیں تھی۔ جتنے خوش نہیں ہوتے اتنے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیوں اتنا ڈنگ ڈانگ کرتے ہو آپ؟ سادگی کے ساتھ کر لو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ خرافات، یہ شادی اتنا مشکل ہو گئی ہے کہ آج ہم کو اس کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ آج اس کے لیے ہم کو آگے آنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، اور باقاعدہ نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر شادیاں کر کے دکھانی ہوں گی، تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو اور لوگ اس کے حساب سے شادیاں کریں۔ اور خاص طور سے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، اور خاص طور سے مالداروں کو۔ بھئی غریب اگر کوئی سادگی کے ساتھ کرے تو دنیا یہ کہے گی اس کے پاس تھا ہی نہیں، مجبور تھی اس لیے ایسے کیا۔ لیکن اگر مالدار آگے آئے تو شاید کہ کچھ لوگوں کو راحت ملے کہ بھائی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کئی لوگوں کو، انہوں نے سادگی کے ساتھ کی اور لوگوں نے تعریف بھی کی، پسند بھی کیا۔ تو ایسی شادیاں ہم کو کرنی ہوں گی میرے بھائیوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، سنتوں کے فروغ کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں۔ کوئی سنت ہمارے سامنے مر رہی ہو، سنت کو کچلا جا رہا ہو، اور سنت کے نام پر نبی کی توہین ہو رہی ہو، اور سنت کے نام پر خرافات کو رواج دیا جا رہا ہو، اور سنت کے نام پر یہ منکرات اور اس طرح کی بے حیائیوں کے بازار لگائے جا رہے ہو، اور ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے، خاموش بیٹھے رہے میرے بھائیوں۔ کہاں ہے ہماری حمیت اور کہاں ہے اسلامی غیرت ہماری کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو اور ہمیں برداشت ہو؟ ساری آپ دیکھیں، اللہ کی پناہ، شادیوں میں خاص طور سے خواتین کا مسئلہ آپ دیکھیں، کتنا میک اپ کیا جاتا ہے، کتنے انتظامات کیے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر باقاعدہ جایا جاتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے وہاں پر، اور کتنی مائیں بہنیں اتنا میک اپ کرتی ہیں کہ جا کر باقاعدہ جو ہے نقاب اتار دیا جاتا ہے اور پوری نمائش کی جاتی ہے، وہاں پر فخر و مباحات کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو لباس دکھائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، یہ ایک مسلمان کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسے احساس نہیں ہے۔ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کہاں ہے ہماری دینداری؟ کہاں ہے ہماری نبی سے محبت؟ کہاں ہے اسلام کے لیے قربانی؟ دل میں تو کہیں بھی گوشہ نظر نہیں آتا کہ نبی کی محبت کے لیے اور اسلام کی ہمدردی کے لیے ہم لوگ آگے آنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت کو اور آپ کی سنتوں کو اللہ تعالیٰ زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ شادی جو ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس سنت کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے جتنے خرافات منکرات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے دور رکھنے اور اس کے لیے قربانیاں دینے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی مقروض ہیں، قرضدار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی غیب سے اللہ تعالیٰ تو مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کا جو کردار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔